اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام اور سامعین عظام، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برتری احادیث طیبات سے واضح ہے۔ آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر مجھے شوق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اعمال کثرت سے کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ لوگوں کو تلقین فرماتے کہ لوگوں دعائیں مانگا کرو جس وقت رجب کا چاند نظر آئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، اور شعبان میں بھی برکت اور فضیلت عطا فرما، اور رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا، یعنی اس کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کے ساتھ مانگا کرتے تھے اور لوگوں کو تلقین فرماتے۔ قرآن کریم میں ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورہ دخان کی پہلی آیتیں ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح اور روشن کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی قسم اللہ نے کھائی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ایک مبارک رات میں، ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہیں ڈرانے والے۔ یعنی یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی فضیلت اور برتری شعب الایمان میں حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اتنی فضیلت اس مہینے کی ہے، اور یہ رمضان کا ایک مقدمہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے آنے کی تیاری شروع کرتے ہیں، کھانے پینے کا، بستر کا وغیرہ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، ایسے ہی حضور اس مہینے میں رمضان کی تیاریاں فرماتے تھے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں ایک مہینہ آ رہا ہے برکت والا، اس کی عزت، اس کی عظمت اس مہینے کے پہلے ہی شروع کر دو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اکثر ایام کے روزے اس مہینے میں رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا، حضور چاہتے تھے کہ یہ مہینہ بھی رمضان کے ساتھ ہی جڑ جائے، اور اس مہینے کے روزے بھی رمضان کے ساتھ میں لگاتار رکھتا رہوں، لیکن لگاتار حضور اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ کہیں میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ حضور تلاوت قرآن کثرت سے فرماتے،
اور صحابہ کرام کا معمول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن، کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام اس مہینے کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کے اندر اکثر اعمال حضور اکثر روزے اس مہینے میں اس لیے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے بندوں کے اعمال لے کر جاتے ہیں۔ حضور کی اچھا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے اعمال عرش پر جائیں اس حالت میں کہ میں روزے دار ہوں۔ اس مہینے میں حضور کی یہ خواہش اور تمنا ہوا کرتی تھی۔ اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، بڑی برکت والی فضیلت والی رات۔ اس رات کے اندر روزی کھولنے کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر مصیبتوں کو ختم کرنے کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر تکالیف کو زائل کرنے کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو مصیبتیں، جو بیماریاں جن میں انسان مبتلا رہتا ہے، ان سے خلاصی کے چھٹکارے کے فیصلے اس مہینے میں لکھے جاتے ہیں۔ یہ جو شعبان المعظم کی اس مہینے کی 15ویں رات آتی ہے، اس میں لکھے جاتے ہیں، اتنی اہم عبادتیں ہیں۔ اسی لیے اس رات کے بارے میں مفسرین کیا فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے ہیں، میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جدا ہوتا ہے کل امر حکیم، ہر ایک فیصلے والا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس سے فرشتے حکم لے کر اس رات کے اندر اترتے ہیں۔ امر من عندنا، ہمارے پاس سے حکم لے کر آتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہے ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو، یعنی پیغام لے کر، جس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے اللہ کی وحی اور پیغام لے کر، قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ رحمت من ربک، اے محبوب آپ کے رب کی رحمت اور فضیلت ہے، آپ کے رب کی رحمت اترتی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کا زمینوں کا رب ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے، جنات، ہوائیں، بادل، ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ ان کنتم موقنین، اے لوگو اگر تم کچھ یقین کرو، ان سب کا مالک اور خالق صرف خدا تعالیٰ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پچھلے جو تمہارے باپ دادا اوپر تک گزر چکے ہیں، ان سب کا رب بھی، ان سب کا اللہ اور خدا بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس میں ہمیں سمجھنی کیا بات ہے؟ اس میں ہمیں سمجھنی یہ بات ہے کہ اس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن نازل کیا ایک برکت والی رات میں، اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر، 27ویں رات ہے رمضان شریف کی۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شب برات بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب برات میں اس کام کا آغاز ہوا ہو، احکام کے اترنے کا شروعات ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فرشتوں کے لینے کی اور نبیوں کو دینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو احکام اترتے تھے ان کی شروعات ہو سکتا ہے کہ شب برات سے ہوئی ہو، اور اس کا تکمیلہ وہ مکمل جو ہوا ہو شب قدر میں، رمضان کی 27ویں رات میں۔ تفسیر عثمانی تفسیر ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی اس میں فرماتے ہیں
برکت والی رات سے مراد یہاں پر شب برات بھی ہو سکتی ہے، جو شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں عبادت کی جاتی ہے اور صبح روزہ رکھا جاتا ہے، نفلی روزہ ثواب کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں سورہ دخان میں جو آیت ہے اس سے مراد شب برات بھی ہو سکتی ہے کہ احکام کی شروعات وہاں سے ہوئی ہو اور اس کا تکملہ اور اس کی تکمیل جو مکمل جو ہوئے ہیں احکام وہ شب قدر یعنی رمضان کی 27ویں رات میں، شب قدر 27ویں رات کہہ لیں یا پھر آخری عشرے کی تاخرات کہہ لیں۔ تو خدا تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بڑی فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اور اس مہینے کی جو یہ رات آنے والی ہے 15ویں رات شب برات جس کو کہتے ہیں لیلۃ نصف من شعبان، احادیث میں نام ہے، اس رات کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان دنیا سے خدا کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں اس رات میں، صبح تک ہوتے رہتے ہیں اذان تک، کہ ہے کوئی مصیبتوں کا مارا جو اپنی مصیبت کو ہمارے سامنے رکھے، دعائیں مانگے اور ہم اس کی مصیبت کو ختم کریں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی روزی کا طلبگار جو اپنی روزی کا سوال کرے اور ہم اس کی روزی کو کھول دیں، اس کے گھر میں کشادگی پیدا کریں، اس کے گھر میں تنگی کو دور کر دیں۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہم اس کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ یہ 3 اعلان ہوتے ہیں اس رات کے اندر، اور صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ 3 اعلان، روزی کھولنے کا، گناہوں کی بخشش کا، مصیبتوں و تکلیفوں کو ختم کرانے کا، یہ 3 اعلان ہوتے ہیں، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو دھتکارنے والا جس نے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، نمبر 2 ناحق کسی کا قتل کرنے والا، نمبر 3 حسد اور جلن نفرت دل کے اندر رکھنے والا، اور نمبر 4 حرام غذا حرام روزی جس کی ہو، کمانا حرام ہو یا پھر کھانا حرام ہو۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں اس رات کے اندر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس رات میں عبادت کا اہتمام کریں تو وہ ان باتوں کا خیال رکھے، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، ان کو روٹی کھانا پینا نہ دینا، یا ان کو گھر سے نکالنا یا ان سے الگ رہنا، تو یہ ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، چاہے شب برات ہو یا نہ ہو، کوئی بھی دن ہو کوئی بھی مہینہ ہو۔ ایسے ہی کسی کو ناحق مار ڈالنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جہنمی ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح حسد اور جلن، دوسرے کی نفرت دل کے اندر رکھنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حرام کو کمانا اور حرام کھانا یہ بھی مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ جس دل کے اندر ایمان ہو تو وہ ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے حرام روزی استعمال کرنے سے۔ تو جو لوگ بیاج، سود یا چوری یا 2 نمبری یا جھوٹ وغیرہ سے کماتے ہیں یا کھاتے ہیں، تو ان کی دعائیں بھی اس رات کے اندر قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ جب اس رات کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں تو ان 4-5 باتوں کا خیال رکھیں، اور پھر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے تو تلاوت کرے، کوئی قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہے تو تسبیحات پڑھے، استغفار پڑھے یا کلمہ پڑھے یا درود پڑھے، اور اس کے بعد نوافل پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جماعت اس رات کے اندر ثابت نہیں ہے کہ جماعت کی جائے، صلاۃ التسبیح کی جماعت یا نوافل کی جماعت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے 2 پڑھے، کوئی 100 رکعت پڑھنا چاہے 100 پڑھے، 50 پڑھے، کسی کی مرضی ہے۔ اس کے بعد دعائیں کریں، خدا تعالیٰ کی جانب سے پروانے کھول دیے جاتے ہیں بخشش کے، مغفرت کے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہونے لگتی ہیں، اور رمضان میں نیک عمل کرنے کے لیے اس کو مدد ملتی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں، اس میں جو چل رہا ہے شب برات کا مہینہ،
لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے، پیسے خوب خرچ کرتے تھے بیواؤں پر، یتیموں، مسکینوں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، تاکہ ان کی سحری اور افطاری کا انتظام رمضان سے پہلے ہو سکے، اس لیے خوب خیرات کرتے تھے، اور غریب آدمی، یتیم، مسکین، بیوہ عورتیں آسانی اور سہولت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، اس لیے خوب خرچ کیا کرتے تھے اس مہینے میں۔ اس لیے جو آدمی صاحب وسعت ہو، جس کو اللہ نے دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ غریبوں کی، محتاجوں کی، تنگ دستوں کی، بیواؤں کی مدد کرے، اور ان کو اس بات سے سہولت پیدا کرے تاکہ وہ روزے رمضان میں سحری اور افطار کے انتظام کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس مہینے کی فضیلت بہت بڑی ہے، جتنی فضیلت اس مہینے کے اوپر ڈالی جائے اور بیان کی جائے وہ اتنی ہی کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی حدیث کتنی اہم ہے کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو بس میرا مہینہ ہے، میں اس میں خوب عمل کروں گا، اور رمضان کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے وہ مل کر رہے گا، اس کا ثواب اللہ دے گا مجھے، یعنی وہ رمضان کے روزے تو ایک فرض ہو گئے، نمازوں کا اجر اور ثواب رمضان کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور شعبان کی جو میں عزت کر رہا ہوں، اس میں جو عمل کر رہا ہوں وہ رمضان کے استقبال میں کر رہا ہوں، جس طرح مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کے استقبال میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ تو ہمیں رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان بھی ہمیں عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں خوب اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، غربا، مساکین اور محتاجوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔